السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک بار پھر عید کے بعد آپ سے ملاقات، آپ اور سر ساتھ ساتھ امید ہے بہت اچھی عید گزری ہوگی، اور حسب وعدہ عید کے بعد جیسا آپ سے کہا گیا تھا کہ ایک زبردست سلسلہ، عالی شان سلسلہ کا آغاز ہوگا، اور ہمارے اس پروگرام کا جو اصل حصہ ہے، جو اصل مقصد ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ محمد کو جانے، محمد کی مانے۔ جی ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے تو ان کو مانیں گے، اور پھر ان کی مانیں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے جانا جائے۔ بدقسمتی سے آج تک بچپن سے ہم لوگ کتابوں میں جو کچھ پڑھتے رہے وہ اتنا کافی نہیں تھا جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت جڑ پکڑ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اخلاق کردار میں وہ چیزیں نہیں ٹپکتی ہیں، نہیں جھلکتی ہیں، نبی کی سنتیں نہیں جھلکتی ہیں جیسا کہ جھلکنا چاہیے۔ اگر ہم مومن ہیں اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں تو یقینی طور پہ ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے اطوار سے، ہمارے قول سے، ہمارے لباس سے، ہماری چال ڈھال سے، ہر چیز سے اس بات کا مشاہدہ ہونا چاہیے کہ ایک مومن ہے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھرپور جان پائیں، اور تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور طور پہ محبت کر سکیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اسی میں جو خامی تو دین نامکمل ہے۔ جی ہاں، تو آئیے ہم چلتے ہیں حسب وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے وہ باتیں، وہ چیزیں جو اب تک نہ پوشیدہ رہی، ہم کوشش کریں گے ان باتوں کو جب تک مخفی رہی ہم سے، ہمارے علم میں نہیں رہی، ہم ان باتوں کو جان سکیں انشاءاللہ۔ تو اپنے دوستوں کو، سب کو فارورڈ کریں، شیئر کریں اس ویڈیو کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جان سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں جو آج تک پوشیدہ رہی۔ اور انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ رہے گا، کئی قسطوں تک چلے گا، جس میں ہم نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ رسول کی آمد سے پہلے کا زمانہ، نبی کے کی آمد، ان کا بچپن، ان کے لڑکپن، ان کی جوانی، ان کی ادھیڑ عمری، ان کی نبوت، ان کی مکی زندگی، ان کی مدنی زندگی، ان کی ہجرت وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان سب کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ بہت تفصیل میں نہ جائیں، لیکن خاص باتیں، وہ باتیں جو ہمارے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوئی ہوئی محبت کو جگا سکے، بیدار کر سکے، اور ہمیں سراپا مومن بنا سکے، ان چیزوں کو ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئے ہم چلتے ہیں رسول کریم پیدائش سے پہلے کچھ حالات کو ہم دیکھیں گے، پھر نبی کریم کی پیدائش تک ہم آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ ہمارے پاس ہے، اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر ایک، آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام، نبی کریم کے خاندان آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک، پھر ابراہیم علیہ السلام سے لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اچھا، آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک کہیں پہ اگرچہ ہمیں پوری چین پتا ہے کہ کس کے آدم علیہ السلام کی اولاد در اولاد، لیکن کہیں پہ ہمیں شبہ سا ہوتا ہے، ابہام سا ہوتا ہے کہ شاید یہاں پہ غلط ہو، کہیں غلطی کا ہمیں ابہام سا ہوتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، پھر ان کے بعد جو چین چل رہی ہے، اس چین کے اندر علماء کرام کو، محققین کو، کسی کو بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اور بالکل مستند ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ میں تاریخ میں جاؤں آدم علیہ السلام سے یا ابراہیم علیہ السلام سے، کیونکہ بہت تفصیلی بات ہو جائے گی اور شاید پھر آپ کے لیے تھوڑی سی بیزاری بھی محسوس ہو، لہٰذا ہم کوشش کریں گے ہم اتنی ڈیٹیل میں نہ جائیں، لیکن وہاں سے بات کا آغاز کریں جہاں سے بات کا آغاز کرنا تھوڑا سا ضروری ہو اور آپ کی شاید دلچسپی کا باعث بھی ہو۔ ہم بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے چند دہائیوں پہلے کی، چند ڈیکیڈز پہلے کی، عرب میں، مکہ میں جو سردار ہیں، ان کا نام ہے عمر، نام ان کا۔ اچھا، مکہ کے سردار ہیں عمر صاحب، یہ ان کے پاس نہ صرف مکہ کی سرداری ہے بلکہ ساتھ میں جو حجاج کرام ہیں، جو حاجی حضرات آتے ہیں، وہ پتہ ہے کہ حج جو ہے وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے، ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام کی بھی۔ ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں میں آپ لوگ کو، بحیثیت مسلمان ہمارے جو عقائد ہیں، بنیادی عقائد ہیں، اس میں انبیاء کرام پر ایمان بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، لیکن بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم بیک وقت دو انبیاء کرام کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔
تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو 1.25 لاکھ انبیاء کرام آئے ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو خاص طور پہ 2 انبیاء کرام ہمارے ہیں، 2 رسول مرسلین ہیں جن کی سنت کی ہم اتباع کرتے ہیں. ایک خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے سب کچھ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد امجد ہے جہاں سے آغاز ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام. یہ 2 انبیاء کرام ہیں جن کی سنتوں کی ہم پیروی کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں آپ نماز کے اندر بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو وہاں تشہد میں آپ جو ہے جو آپ درود پڑھتے ہیں دیٹ از درود ابراہیمی، جس میں آپ درود بھیجتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی. تو اسی طرح سے ہمارے پاس جو سنتیں ہیں، ہم میں سے کئی سنتیں ایسی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی ہیں. مثلا حج ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری سنت. تو جو حجاج کرام، کیونکہ حج، پھر میں ریپیٹ کروں اپنی بات کو کہ حج کی جو سنت اصل ابراہیم علیہ السلام کی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہلے جو لوگ تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، آہستہ آہستہ اسماعیل علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام کے، پھر بنی اسرائیل کے، وغیرہ وغیرہ آنے والے کئی انبیاء کرام کے، وہ تمام تر اپنے اپنے دور کے مسلمان تھے، وہ عمرہ کیا کرتے تھے، وہ حج کیا کرتے تھے. حج کرنے کے لیے ظاہر خانہ کعبہ تشریف لاتے تھے، مکہ تشریف لے کے آتے تھے. تو جو مکہ کا سردار ہوتا تھا وہ خانہ کعبہ کا خادم بھی ہوتا تھا، حالانکہ سردار ہے لیکن وہ حاجیوں کا خدمت گزار ہوا کرتا تھا. تو یہ عمر صاحب جو کہ مکہ کے سردار ہیں، سربراہ ہیں، ساتھ میں وہ حاجیوں کے خادم بھی ہیں، حاجیوں خدمت گزار بھی ہیں، حاجیوں خدمت کرتے ہیں، عمرہ زائرین کی خدمت کیا کرتے تھے. بڑے فیاض، بڑے دیالو، فیاض، جنرس آدمی تھے، بڑے نیک صفات کے آدمی تھے، بڑے خوش اخلاق آدمی تھے، بڑے خوش اتوار آدمی تھے. خدا کہنا ایسا ہوا کہ عمر صاحب کے زمانے میں عرب میں، خاص طور پہ جو ہمارے پاس یہ جو مکہ کی سراؤنڈنگ جو عرب کا علاقہ ہے، حجاز جو ہمارے پاس علاقہ ہے، حجاز کے علاقے میں ایک شدید قسم کی قحط سالی آ گئی. قحط سالی سے بات کیا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے. اب بارش نہیں ہوئی، ایک طویل مدت بارش اگر نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ زمین خشک ہو جائے گی، زمین بنجر ہو جائے گی، بیرن ہو جائے گی. اور زمین بنجر ہوگی تو وہاں پہ فصلیں نہیں ہوگیں گی، وہاں پہ گندم، وہاں پہ اناج، وہاں پہ سبزیاں نہیں ہوگیں گی. پھر کیا کھایا جائے گا؟ ایک جواب آتا ہے گوشت کھا لیں گے، جانور کھا لیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جانور جو ہیں وہ بھی تو ایک موسٹلی جانور جو ہیں وہ سبزہ کھاتے ہیں، وہ گھاس کھاتے ہیں. گھاس تو ہے ہی نہیں، سبزہ تو ہے ہی نہیں. اب پھر کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں یہاں پہ اہل مکہ کے لیے خشک سالی کے باعث نہ کوئی اجناس اگ رہا ہے، نہ جو، نہ باجرہ، نہ مکئی، نہ گندم، کچھ نہیں اگ رہا ہے. نہ سبزیاں اگ رہی ہیں اور نہ سبزہ ہے، نہ ہریالی ہے، نہ گھاس ہے، جس کی وجہ سے جانور بھی بھوک سے مر رہے ہیں، انسان بھی بھوک سے مر رہے ہیں. ایسے میں عمر نصاب نے کیا کیا، جو بڑے فیاض بھی ہیں، بڑے سخی بھی ہیں، بڑے صاحب حیثیت ہونا تو بڑی بات نہیں ہے، صاحب حیثیت کے ساتھ صاحب دل بھی ہیں. تو وہ باہر سے شام سے امپورٹ کرتے ہیں اونٹ، جو گندم اور جو سے لدی ہوئی بوریوں کے ساتھ اونٹوں کو امپورٹ کیا جاتا ہے. ان اونٹوں کو حلال کیا جاتا ہے، ان کا گوشت پکایا جاتا ہے، ان کے گوشت کا شوربہ بنایا جاتا ہے، اور ساتھ میں جو اور آٹا، گندم جو وہاں سے آتا اس کی پیس کے روٹیاں بنائی جاتی ہیں. اور پھر اہل مکہ اور مکہ کے اطراف میں بسنے والے لوگ جو خشک سالی کا شکار ہو رہے ہیں، جو بھوک سے مرنے کے قریب ہو رہے ہیں، ان کے لیے گوشت اور روٹی کا بندوبست کیا گیا. اور پھر اس دور میں آ کر کے، اس موقع پہ آ کر کے لوگوں نے روٹیاں توڑ کے کھانی شروع کر دی، نوالے توڑ کے کھانے شروع کر دیے. وہ لوگ جو کھانا بھول گئے تھے، جن کے پاس قحط سالی تھی، جن کے پاس خوراک نہیں تھی، جو بھوک سے مرے جا رہے تھے، تو عمر صاحب کی وجہ سے انہوں نے شوربہ روٹی کھانا شروع کر دیا. تو اہل مکہ نے، اور مکہ کی سراؤنڈنگ میں جو لوگ رہ رہے ہیں، انہوں نے عمر صاحب کو ہاشم کہنا شروع کر دیا. جناب عمر صاحب کو ہاشم کہنا شروع کر دیا. ہاشم کے عربی میں معنی ہوتے ہیں روٹی توڑنے والا، نوالا توڑنے والا. جس زمانے میں لوگ روٹی توڑنا بھول چکے تھے، روٹی توڑ توڑ کر دینے والا اہلیان مکہ اور سراؤنڈنگ کو، لہٰذا ان کا نام پڑ گیا ہاشم پڑ گیا. اب آپ کے ذہن میں شاید بات بن رہی ہو، یہ ہاشم کون ہے؟ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، ہاشم کے نام سے مشہور ہیں. ان کا اصل نام عمر تھا، عمر بن عبد المناف. بہرحال اب جبکہ ایسی کیفیت میں جب لوگوں کو جب موت کے منہ میں جا چکے تھے لوگ، ان کو خوراک دی جا رہی ہے، تو اہل مکہ پہلے ہی اپنے سردار سے محبت کرتے ہیں. ان کی جو محبت ہے وہ
اس کا پیمانہ بہت بڑھ چکا ہے، ان کی محبت بہت بڑھ چکی ہے. بہرحال یہ وقت گزر جاتا ہے. اس کے بعد جب حالات سیٹل ہوتے ہیں تو عمر صاحب جو ہے کیونکہ بزنس مین ہے، تجارت کرتے ہیں، تو تجارت کے لیے مال تجارت لے کر کے وہ شام کی طرف، ملک شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں. لیکن ملک شام کیونکہ مکہ سے بہت فاصلے پر تھا، اس زمانے میں جو آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن تھی وہ کس کی تھی؟ یا تو اونٹ ہے یا گھوڑے ہیں، اور طویل سفر کے لیے جو اونٹ استعمال کیے جاتے تھے کیونکہ اونٹ جو ہے وہ صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے نا، تو اونٹ جو ہے صحرائی علاقوں میں بھی وہ چل سکتا ہے، جب گھوڑے صحرائی علاقے میں زیادہ عرصے نہیں چل پاتے. بہرحال ہوا یہ کہ عمر صاحب مکہ سے نکلے شام جانے کے لیے، پہلے مدینے میں سٹے کیا، اور مدینے میں کچھ تجارت انہوں نے کی، کچھ امپورٹ کچھ ایکسپورٹ کا کام انہوں نے، لین دین کا کام مدینے میں بھی کیا. اور مدینے میں ان کا قیام کچھ لمبا ہو گیا، کچھ مہینے مدینے میں انہوں نے قیام کیا. تو جب کچھ مہینے انہوں نے قیام کیا، یا ان کا پہلے سے پلان تھا کچھ عرصہ وہاں پہ قیام کریں گے، لہٰذا مدینے جاتے ہی وہاں کی ایک اعلیٰ عظیم اور ایک بہت معزز خاتون سے شادی کر لی. اور پھر شادی کرنے کے بعد کچھ مہینے وہاں مدینہ میں قیام کیا. مدینہ جس کو زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا، وہاں پہ قیام کر کے وہ شام کی طرف روانہ ہو گئے. اور خدا کرنا ایسا ہوا کہ عراق میں ان کا انتقال ہو گیا. ارادہ یہ تھا کہ شام سے تجارت کر کے جب واپس آئیں گے تو پھر مدینے میں سٹے کریں گے اور پھر اپنی بیوی کو لے کے واپس مکہ آ جائیں گے. لیکن خدا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا عراق میں انتقال ہو گیا. اب یہاں پر ایک بات کمپلیٹ ہوتی ہے، ہم چلتے ہیں دوبارہ دوسری بات کی طرف. ادھر پیچھے میں یہ اپنے بھائی مطلب کو سرداری دے کر گئے تھے. ہاشم جن کا اصل نام عمر تھا، ان کے بھائی مطلب تھے، وہ اپنے بھائی مطلب کو وہاں کی سرداری دے کر گئے تھے. مطلب تک خبر پہنچ جاتی ہے کہ ان کے بھائی کا عراق میں انتقال ہو گیا. اب یہاں پہ ان کی سرداری چل رہی ہے. مطلب بھی اپنے بھائی کی طرح سے انہی کا پرتو ہیں، انہی کے جیسے ہیں، انہی کے فیاض ہیں، انہی کے دیالو ہیں، انہی کی طرح لوگوں کی کیئر کرنے والے، لوگوں کا خیال کرنے والے ہیں، لوگوں کے کام آنے والے ہیں. 12 سال جو تقریباً 12 سال کے بعد پتہ چلتا ہے مطلب کو کہ ان کے بھائی جب عراق میں انتقال سے پہلے انہوں نے کچھ عرصہ کچھ مہینے اسٹے کیا تھا مدینہ میں، اور وہاں انہوں نے شادی کر لی تھی، اور وہاں پہ ان کا ایک عدد بیٹا موجود ہے. اب یہ بڑے بے چین ہوتے ہیں، بےتاب ہوتے ہیں اپنے بھتیجے سے ملنے کے لیے، اور فون اڑ کے پہنچتے ہیں مدینہ، اور جا کے وہاں پر بھی بھابھی کو تلاش کرتے ہیں، اپنے بھتیجے کو تلاش کرتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میں مکہ سے آیا ہوں، آپ کا اسٹال وہاں پر ہے، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. ان کی بھابھی تو فوری طور پہ وہاں جانے سے انکار کر دیتی ہیں، لیکن ان کے بھتیجے کو یعنی کہ ہاشم کے بیٹے کو ان کو حوالے کر دیتی ہیں. اب یہ مدینے سے چلتے ہیں، مطلب اپنے بھتیجے عمر کے بیٹے شیبہ کو، عمر کے بیٹا جو تھا اس کا نام شیبہ تھا. شیبہ عربی زبان میں کہتے ہیں سفیدی کو، یا سفید بالوں کو کہا جاتا ہے، کیونکہ شیبہ کے پیدائشی بال سفید تھے، بہت زیادہ سفید بال تھے، اور اس کے اندر کالے بال بہت کم تھے، لہٰذا ان کا نام شیبہ رکھ دیا گیا تھا. اب یہ شیبہ کو لے کے چلتے ہیں، مکہ آتے ہیں. اب جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں، مکہ کے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سردار ایک بچے کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں، ان کی نالج میں نہیں تھا، تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی غلام خرید کے لا رہے ہیں. لہٰذا لوگ کہتے ہیں حاذا عبد المطلب، یہ تو عبد المطلب ہے، یہ تو مطلب کا بندہ ہے، یہ تو مطلب کا غلام ہے. عربی زبان میں عبد کے معنی غلام کے ہوتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب کا غلام ہے. لہٰذا وہاں جو لوگوں نے کہا عبد المطلب، تو وہ دن ہے، اور آج کا دن ہے ہماری تاریخ کتابوں میں شیبہ کو عبد المطلب کے نام سے لکھا اور پڑھا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے. تو ایک بڑا طبقہ ہمارا جس کو علم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام شیبہ تھا، المعروف عبد المطلب. دنیائی طور پہ مطلب ان کے چچا تھے، مطلب ہاشم کے بھائی تھے، شیبہ کے چچا تھے، اور مطلب کے ساتھ کیونکہ ان کو دیکھا گیا لہٰذا ان کو عبد المطلب کا نام دے دیا گیا، اور ان کا اصل نام کیا ہے؟ ان کا اصل نام شیبہ. اب جناب عبد المطلب جب جوان ہوتے ہیں، ادھر شیبہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور عبد المطلب کو وہاں کے لوگ اپنا سردار بنا دیتے ہیں. ویسے بھی عبد المطلب کے باپ ہاشم سے لوگ بہت محبت کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی پرستش کی حد تک ان سے محبت کی جاتی تھی، اور پھر ان کے بیٹے سے بھی اس طرح محبت کی جاتی تھی. ان کا بیٹا خصائل کے اندر، خصلتوں کے اندر، عادات میں اپنے باپ کے جیسا، وہی اسی طرح کے فیاضی، دریا دلی، لوگوں سے محبت کرنا، لوگوں کے کام آنا. اب ان کے ذمے اقتدار ان کو مل جاتا ہے مدینہ مکہ کا، اور یہاں پر اب وہ اپنی حکومت چلاتے ہیں. ہم یہاں پہ اپنی بات کو مختصر کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم دیکھیں گے کہ عبد المطلب کے اقتدار میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے. عبد المطلب یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. اگلی قسم میں انشاءاللہ
ہم عبد المطلب کے بارے میں دیکھیں گے ان کے زمانے میں کیا کچھ ہوا ہے. انشاءاللہ ہمارے پاس باقاعدگی سے اب اگلے کئی دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب یا ان کے خانوادے یا ان کے خاندان کے حوالے سے بات چلے گی. اس کو دیکھنا مت بھولیے گا. بہت اہم باتیں، بہت ایسی باتیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں وہ آپ کو سننے کو ملیں گی. اور زیادہ لوگوں کو شیئر کیجیے، بتائیے، دکھائیے، دین کو سیکھیے، محمد کو جانیے اور محمد کی مانیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.